اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب، اعلانیہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا، انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور دیکھا میں نے رات یہ کیا، معاذ اللہ۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا۔ او میرے دوستو بتاؤ نا، جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے؟ کون ہے جو پردہ پوشی کرے؟ حضور فرماتے اس نے کھلم کھلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں جو بڑی عمر کے ہیں، جن کی اب اولادیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں، ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ۔ نہ 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 نہ، جس طرح گناہ ہے اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں، آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر، خیر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر، جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا، اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی ہے، اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے، فوج کے جو جرنیل تھے، کمانڈو تھے، ان کو خط لکھے تھے، فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو، اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، نکال دو ان لوگوں کو، فوج سے الگ کر دو۔ ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، ہم شکوے کرتے ہیں، بے ادبی بڑھ گئی۔ ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں، جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں، بزرگوں سے نہیں بات کرتا، ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے، ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے۔ یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرا اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالم جو کام کرتے ہیں ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ وقت کا انتظار کریں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، گمان نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے، يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کاموں سے۔ جو زیادتیاں لوگ کرتے ہیں، جو ظلم ستم لوگ کر رہے ہیں، جس نے اپنے بچے کو پیسوں کے زور پر کسی غریب کے بچے کا میرٹ پیچھے کر کے اپنے بچے کا داخلہ کرایا ہے اور مبارکیں بھی وصول کی ہیں، تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے پیسے دے کے داخل کرایا ہے، پر رب تو غافل نہیں نا اس کام سے، اللہ کو تو پتا ہے۔ جس نے اپنے بچے کی نوکری بہت سارے لوگوں کا میرٹ پیچھے کر کے پیسے اور سفارش کے زور پر کرائی ہے، تو مالک کو تو پتا ہے، لوگوں سے اس نے مٹھائیاں وصول کر لیں، تختیاں بھی لگوا لیں، شور بھی ہو گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگ غافل ہو سکتے ہیں، رب غافل نہیں ہے، گمان بھی نہ کرنا۔ جس بندے نے اپنا مقدمہ وکیلوں کی فیسوں کے زور پر جیت لیا ہے اور غریب کچہری سے نکلتے وقت کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو انصاف نہیں ملا کرتا، تو چلو اخبار میں تو خبر تیری فتح کی آ گئی، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ ایک عدالت قیامت کے میدان میں بھی تو لگے گی نا، وہاں بھی تو ڈھیر سارے انصاف ہونے ہیں نا۔ جس شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور سامنے والا مجبور تھا، تنگ دست تھا، کمزور تھا، وہ اتنی نہیں رکھتا تھا کہ وہ بندوقیں اور پسٹل اور گنڈے اور بھتا خور بندے لے کے آئے اور اپنا قبضہ چھڑوا لے، تو نے لے لیا، ہو گئی بات، لوگوں کو تو نہیں پتا، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کا
توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کی گردن ٹوٹے گی، جھکے گی، وہ کہے گا مالک یہ تکلیف تو فرمایا دنیا میں تجھے شوق پڑا تھا نا زمینوں پر قبضے کا، تو رکھنا ساری ہی اپنے پاس، کرنا کنٹرول۔ لڑ لڑ کے تھک گئے، حالات خراب ہو گئے، بہنوں کے حصے کھا گئے، پڑوسی اگر مجبور تھا تو بیچنا چاہ رہا تھا تو اس پر سٹے لے کے آ گئے کہ یہ کسی اور کو بیچ نہ سکے، دے تو مجھے ہی دے۔ قانون کو کٹ پتلی بنا کر اپنے ہاتھوں میں کھلواڑ کیا، مستقل بنیادوں پر پکے پکے قانونی مشیر رکھ لیے، سمجھا کہ دنیا کو تو پتہ نہیں چل رہا۔ تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تو بے خبر نہیں۔ بڑا کچھ لوگوں نے کیا، بڑا کچھ کیا، بڑی بڑی زیادتیاں پسے پردہ کی، بڑے بڑے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، بڑا کچھ ہی ہوا، لیکن پھر آرام کی نیند سو گئے۔ پھر نے سوچا کوئی سوال جواب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رکھیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ مقدر سے شکوہ نہ کریں، تقدیر سے شکایت نہ کریں، جو ہمیں نہیں ملا اس کے بارے میں اپنی طبیعت کے اندر تڑپ اور طلب نہ پیدا کریں، بس جو فیصلہ رب نے کر دیا اس فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں۔ یہ کر کے دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پوری جماعت جنت میں جائے گی لوگوں کی، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ میاں حساب دے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے حساب پوچھا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا پل صراط دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ میزان عمل؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں۔ تو کہا اچھا تم بڑے خاص لوگ ہو، دنیا میں کرتے کیا رہے ہو؟ تو کہیں گے کرتے کچھ بھی نہیں تھے، رب کے فیصلوں پہ راضی رہتے تھے۔ اور طبرانی میں ایک روایت ایسی بھی موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے جس نے میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہنا وہ رب کوئی اور ڈھونڈ لے۔ اگر تم میرے فیصلے پہ راضی ہی نہیں ہو، او بھائی میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا وہ نکلے گا ادارے سے۔ میں اپنی جماعت اور تنظیم کے تعلق سے کوشش کروں گا کہ امیر کی اطاعت کا سبق دوں، اگر کوئی نظم و ضبط درست نہیں کرے گا، یہ ایک حال ہے یہاں کے جو مینجمنٹ کے کام ہے، معاملات ہیں، ایک سربراہ آپ نے بنایا ہوتا ہے، اب اس کی اگر بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ میاں آپ بات نہیں مان رہے، تمہارا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے، لہذا اگر آپ نے ہمارے نظم کے اندر نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں۔ تو اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، یقیناً وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا، بتاؤں وظیفہ آپ کو؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے۔ وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں، تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے۔ جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے، کبھی یہ بھی مل جائے نا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو۔ پہلے خیال تھا ایک سواری مل جائے چاہے موٹر سائیکل ہی ہو، مل گئی، اب بڑے پریشانی ہوتی ہے، کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی نا، وہ بھی مل گئی، دے دی، طلب ہی یہ تھی۔ اب خیال آتا ہے کبھی تھوڑی سی بڑی مل جائے نا، وہ بھی مل گئی۔ اب جن کی ذرا گاڑیاں اونچی ہیں، ٹائر چوڑے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، تو بندہ تو روک ہی نہیں رہا کہیں۔ تو حضرت کلیم سے رب نے فرمایا ان سے کہو مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔
اے سارے وجود دے دھون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا. یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی، یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہونا یہ بھی ضروری ہے. دل میں بوجھ ہو، عداوت ہو، حسد ہو، لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ. اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں، وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا. حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے. دو مسلمانوں کے، دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے. وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں. رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو. یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے. ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے. کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی. اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا. کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے. مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ. لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اس رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے. تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ، اس لیے کہ وہ کہتا ہے قبول ہی تب کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے. تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے، پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا. حضور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو یہاں؟ حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا. ان دلہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس. کریم نے کرم فرمایا، میں نے سنا ہے وہ بن سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی حضور خود تشریف لے آئے. نبی کریم نے مہربانی فرمائی. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. مشکات میں موجود ہے. تو ابی بن کعب وجد کی کیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے مالک نے، میرے کریم نے میرا نام لیا ہے. حضور فرمانے لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سناؤں. حضرت ابی بن کعب پھوٹ کے روئے. حضور میرے مالک نے میرا نام لیا، میرے مالک نے. اللہ کے حضور دیکھیے مقام کیا ہے بندوں کا. حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا. نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں ان کی میت مبارک پڑی تھی. تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے، ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے. یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں. ان اللہ مرتبہ کیا ہے؟ حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے، ایک ذرا ہٹا کے رکھتے. حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں، خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. اور جنازہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سعد بن معاذ کے وصال سے، ان کے شہادت سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اسے وجد آ گیا ہے. اتنا بڑا شخص. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہے تھے تو خوشبوئیں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئی، پہلے خوشبوئیں نکلنی شروع ہو گئی. میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے.
اور کسی پنجابی درویش نے کہا تھا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میخاراں نوں میخانے وچ پھر جام ہی ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا، کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ عزیز دوست، اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے، اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے نا۔ مالدار لوگ توجہ کریں میری بات پر، غور کریں۔ اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا، محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی۔ سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی، تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے، تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا، تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کدے نصیبہ نہ دیندا ہے، تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے اور میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی ہے، اب کمزور ہو گئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی، آپ نے کمزور سوچ رکھی۔ حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص اور بڑے جرنیل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت دے دی ہے مال و دولت کی وجہ سے، خیال آ جاتا ہے نا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ نے ہمیں کچھ بنایا ہے تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ امیروں تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے، یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے اور پھر تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا ہے، تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے، دیکھیں نا یہ کاریگر ہے اور یہ اچھا نظام چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، مینیجر بڑا اچھا ہے، یہ نکل گیا تو خرابی ہوگی۔ ایک ذہن یہ ہے، اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ سے تنخواہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے رزق آتا ہے وہ نہ آئے۔ اگر یہ ذہن سازی بنے تو پھر میرا خیال ہے کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کو رسوا نہیں کرے گا، پھر کوئی بھی کسی کے لیے اس طرح کے لفظ ادا نہیں کرے گا کہ جس کے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رویہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی محبت کو بڑھانے لگیں تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ظرف کو اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا۔